جانتے ہو کہ زندگی میں معجزات کب ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے، اس کی کیا حقیقی نشانیاں ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب تمہیں ہمہ وقت یہ فکر لاحق ہونے لگے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اور تم اپنا قیمتی وقت اور وقار کو ضائع کرنے کے بجائے جدھر دنیا چل رہی ہے چل نہ پڑو، جہاں خواہشات نفس تمہیں دھکیل رہی ہے وہاں گر نہ پڑو، تو سمجھ لینا کہ یہ ایک خاص اشارہ ہے کہ اللہ کی مدد کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، اور یہی راست باز لوگ ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچایا تھا، ایسے ہی اللہ تمہیں بہت جلد اپنی مدد بھیج کر ان غموں کی گہرائیوں سے نکال کر خوشیوں کی بلندیوں تک پہنچا دے گا، کیونکہ اللہ کی بندگی کرنے والا کبھی نامراد نہیں لوٹتا۔ اور اگر اللہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے تو کسی کی اتنی طاقت نہیں کہ اس انسان پر اللہ کے فضل کو روک سکے۔ یاد رکھو، خوشحالی ہو یا بدحالی، دونوں ہی صورتوں میں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ بھی انہیں یاد رکھتا ہے۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ وہ رحمان جس کی خدائی بہت وسیع ہے اور وہ تمام سمتوں اور مقاصدوں کا مالک ہے، وہ ذرے ذرے کو متحد کر کے تمہارے لیے مدد کے وہ اسباب بناتا ہے جو تمہارے دل کی ہر لاحاصل خواہش کو حاصل میں بدل دیتے ہیں۔ اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانیاں اور اشارے جو ظاہر کر دے کہ اللہ کی مدد کا وقت قریب آن پہنچا ہے، تو سنو، جب تم مخلوق کے امید بھرے سوال رد نہیں کرتے تو تمہارا خالق بھی تمہاری امیدوں کو رد نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے اس عمل سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ تمہاری ہر مانگی چیز پر راضی ہو کر اپنی عطاؤں کے خوبصورت در تم پر کھولتا ہے، کیونکہ جب تم بندگان خدا کے مددگار بن جاتے ہو تو وہ قادر مطلق تمہارا مددگار بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ مہربان شان بے نیاز شہنشاہ تمہاری مانگی ہر مانگ کو ایسے خفیہ وسیلوں سے پوری کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ عن قریب وہ تمہاری زندگی کو اپنی بہترین مدد کے ذریعے خوبصورت اور حسین کرنے والا ہے، انشاءاللہ۔